اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ العادیات کریں گے، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے سورہ کی تھی 99 نمبر، اس سے اگلی بالکل سورہ ہے، 100 نمبر سورہ ہے، یہ ایگزیکٹ 100 نمبر سورہ ہے۔ اور یہ بھی یہ اب مکی سورہ ہے، اس کی 11 ٹوٹل آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹی سی ہی سورہ ہے، ظاہری بات ہے، یہ اب اینڈ والی، اب یہ 100 ہے تو اس کے بعد صرف 14 سورہ اینڈ والی رہ گئی ہیں، ان میں میرے خیال سے ایک دو اور ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوں گی۔ تو دو ہم نے پیچھے مدنی سورہ پڑھی، اب یہ پھر مکی ہیں، اور میرے خیال سے اب اینڈ تک مکی ہی چلیں گی۔ اس سورہ میں بھی ایگزیکٹلی پوری کی پوری سورہ اسی ٹاپک پہ ہے۔ شروع میں تھوڑی وہی جو مکی سورہ کا ہم دیکھ رہے ہیں ایک پیٹرن کے، شروع میں قسمیں، زیادہ تر میں شروع میں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، تو وہ قسمیں کچھ اٹھا کے کچھ ڈیٹیلز، اور اینڈ پہ ایگزیکٹلی اسی ٹاپک کو بالکل ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو 11 ٹوٹل آیات ہیں، تھوڑی سی آیات ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں، اس میں 11 آیات ہیں ٹوٹل، تو زیادہ ڈیٹیل سے تو کچھ بھی نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا، لیکن وہی ٹاپک ہمارا اس میں ڈسکس ہوا ہے، جو کہ جسے میں قرآن پاک کا مین ٹاپک کہہ رہا، جو کہ آخرہ ہے، اور قیامت کے بعد جو ہم نے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 1، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ آیت نمبر 2، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ آیت نمبر 3، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ آیت نمبر 4، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اب پہلے 3 قسمیں اٹھا کے، یہ قسمیں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی جنگ کے سما، اور اس میں گھوڑوں کے اور مختلف اس کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو آگے بات، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، کہ وہ جو ہیں اس وقت جو دھاوا بولتے ہیں تو گرد و غبار اڑتی ہے۔ آیت نمبر 5، پھر اسی کے ساتھ فوجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ مطلب یہ اصل میں ان گھوڑوں کی، جن گھوڑوں پہ قسم اٹھائی گئی ہے، ان کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ وہ گھوڑے کس کس کام آتے ہیں یا کیا کیا کرتے ہیں۔ تو وہ پیچھے بتایا گرد و غبار اڑاتے ہیں، دوسرا یہ کہ فوجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، مینز ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھیں نا، جب گھوڑے صفوں میں، حالانکہ اگلے بھی وہ تلواریں اور نیزے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تو یہ اب ڈیٹیل سٹارٹ ہو گئی، تھوڑی سی ڈیٹیل، کہ یہ انسان جو ہے، اس نے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اور اینڈ پہ بتایا جائے گا کہ اس نے تو پیش ہونا ہے۔ تو یہ کرتا کیا پھر رہا ہے، کہ اپنے رب کا، جو رب پالنے والا جو رب ہے، یہاں خالق کا ورڈ نہیں یوز ہوا، یہاں اللہ کا ورڈ، اللہ کا نام نہیں یوز ہوا، بلکہ رب پالنے والا جو ہوتا ہے، کہ وہی سب کچھ دے رہا ہے۔ یہ سب جو جس کی اوپر ڈیٹیل بھی بتائی جا رہی ہے، یہ گھوڑے، یہ زمین، پورا یہ کھانے کا ایکو سسٹم جو میں پہلے ساری بات کرتا ہوں، وہ دے رہا ہے، تو انسان اس کا بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 7، اور یقین وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں، جو لاسٹ سورہ میں بات پڑھی، یہ دیکھیں اس کی یہاں پہ ڈیٹیل بھی آ گئی، اس میں زمین کو گواہ کہا جا رہا تھا، اور میں نے تب بتایا تھا کہ انسان خود بھی اپنے اوپر گواہی دے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ جو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے انسان، اس کا اللہ پاک یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ اس بات کا خود بھی گواہ ہوگا۔ ہم نے پہلے بات بڑی ڈیٹیل سے کر لی نا، کہ یہ زمین جس پہ وہ یہ سب کام کر رہا ہے، وہ بھی گواہی دے گی، اور خود انسان بھی اپنی گواہی دے گا، اس کے اعضاء، اس کی ہر چیزیں وہ گواہی دیں گی۔ مینز خود وہی ہے نا، اس کے وہ انسان خود کیا بنتا ہے، اس کے مختلف پارٹس ہی ہیں، تو وہ ایک ایک چیز گواہی دے گی۔ اور پھر اس پہ لکھنے والے بھی مقرر کر دیے۔ تو یہ بھی ہم بڑی ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، 2-3 دفعہ قرآن پاک میں آ چکا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ یہ سارے گواہی اس کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا یہ کیوں کی جائیں گی، کیونکہ انصاف کا تقاضا تو یہی بنتا ہے نا، کہ اس کو ساری چیزیں ایک ایک چیز واضح کی جائے۔ آیت نمبر 8، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔
اب یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ انسان کیا کرتا پھر رہا ہے، بھٹکا پھر رہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت پڑا ہوا ہے، اور ایک یہ کہ اللہ کا نہ شکرا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی اور نہ شکری کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ مال کی محبت میں بڑا سخت پڑا ہوا ہے۔ آیت نمبر 9، اب یہ ڈیٹیل سٹارٹ ہو گئی، ہمارا ٹاپک مین، اصل میں تو بات تو وہی ہو رہی ہے یہ، لیکن یہاں پہ ایگزیکٹ وہ بات بھی آ گئی۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو ہے نکال لیا جائے گا؟ تو یہ جو قبروں میں ہے، یہ جب قبروں میں کہا جاتا ہے، ظاہری بات ہے اب قبریں وہاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، مطلب ہمارے لیے تو قبریں ہی ہیں نا، ہمیں آپ یہ اس کو اس لحاظ سے بھی تو دیکھیں نا، تب تو زمین سے ہی سب، ہم نے پچھلی 2-3 سورہ میں یہی پڑھا نا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ نکال دے گی، تو اصل میں تو زمین نہیں نکالنا ہے، لیکن ہمارے سامنے ہم تو اپنے مردوں کو، ہماری جو زندگی ہے، ہمارے جو ہمارے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کو تو ہم قبروں میں ہی دفناتے ہیں، وہ آج سے 1000 سال بعد وہ قبریں وہاں رہتی ہیں یا نہیں رہتی، وہ زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہمارے لیے تو وہ قبروں میں ہی جاتے ہیں، تو ہمیں قبروں کو ہی پتا ہے، تو اس لیے قبروں کی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں تو وہ زمین میں ہی جا رہے ہیں نا، وہ قبر بھی تو زمین کا ہی پارٹ ہے نا، چاہے وہ قبر کہہ لیں اس کو یا زمین کہہ لیں، تو جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکالا جائے، یہ وہ ہم بڑی ڈیٹیل سے، اصل میں تو ٹاپک ہی یہی ہے مین، ہم اس سے پہلے ہم قیامہ کا پورا ایک ٹاپک علیحدہ بھی کر چکے ہیں، اور یہ تو اس سے بالکل علیحدہ ٹاپک ہے، کیونکہ قرآن پاک کا مین ٹاپک کیا ہے، اس میں خالی قیامہ نہیں ہے، اس میں کیا جواب دہی ہونی ہے، اللہ کیا جانتا ہے اس کو، وہ ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہا ہے اور ساری وہ بتائی جائے گی، یہ ساری ڈیٹیلز ہم، یہ جو قرآن کا مین ٹاپک ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ کر رہے ہیں ہم اب، تو حالانکہ قیامت کا ایک علیحدہ ٹاپک میں کر چکا ہوں، اس کی ایک علیحدہ پوری پلے لسٹ ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو سن سکتا ہے۔ آیت نمبر 10، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا کہ جو کام کیے ہیں کسی نے، کوئی فار ایگزامپل کوئی کام کر، کسی سے کوئی گناہ سرزد وہ کر دیتا ہے، اس کو وہ ہو جاتا ہے، یا وہ کر لیتا ہے انٹینشن کے ساتھ، نیت کر کے وہ کام وہ کر دیتا ہے گناہ کا، یا کوئی اچھا، ظاہری بات ہے، تو وہ تو کام ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کیا رکھتے ہیں، اندر کی باتیں ہمارے کیا، ہمارے اندر جذبات کیا تھے، ہماری نیت کیا تھی، بہت سے ہمارے ایسی سوچیں اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر تو ہوتی ہیں، ہم کر نہیں پاتے یا کہتے نہیں ہیں، تو اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، تو اس دن وہ بھی ظاہر کر دی جائیں گی، خالی یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ بھی کہ اس نے اپنی نیتیں، اپنی سوچ بھی پاک رکھی ہے، یہ خالی کاموں میں پاک ہونا نہیں، خالی اپنی نیتیں اور اپنی سوچوں کو بھی پاک کرنا۔ تو اس لیے اگر آپ یاد کریں تو میں بار بار جو ریپیٹ کر رہا ہوں وہ یہ کیا کر رہا ہوں کہ ہماری جو، ہمیں جو پوچھا جانا ہے قیامت والے دن، وہ نیت اور کوشش ہے، یہ آپ اگر یاد کر لیں تو بار بار یہی بات میں ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ یہ جو نیت اور کوشش ہے اس کو اللہ نے دیکھنا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، مطلب ہم وہ آیات پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں تو میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، وہ ان آیات میں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ کوشش ہے، یہ کوشش ہے، اصل میں رزلٹ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، کوشش ہے اور نیت ہے، تو یہاں نیت کی بھی بات آ گئی ہے، دیکھیں سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس سورہ کی لاسٹ آیت ہے یہ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا، وہ تو یقیناً ابھی بھی باخبر ہے، لیکن تب ان کے سامنے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ دیکھو، مینز یہ بات، اللہ تو ابھی بھی ہر چیز سے باخبر ہے نا، لیکن یہ اس آیت میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس دن ان کو بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تو ان کی ہر بات سے باخبر ہے، تو ان کو پتہ لگ جائے گا، ایک ایک چیز جب ان پہ ظاہر کر دی جائے گی، ہم یہ پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک ایک چیز ان پہ، ان کی پوشیدہ سینوں کی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی ظاہر کر دی جائیں گی، تو تب اسے پتہ لگے گا کہ او اچھا، یہ تو سب اللہ جانتا ہے، تو یہ اس آیت میں یہ بات کی جا رہی ہے، تو آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریے گا،
اپنی زبان میں بھی اور عربی ساتھ میں ضرور پڑھیے گا، چھوٹی سی ہی سورہ ہے. مین مقصد ہی یہی ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور آپ جو اس پہ اپنا سوچ بچار کر کے اپنی جو سوچ ڈیولپ کریں وہ اصل چیز ہے. میں جو یہ کر رہا ہوں یہ کوئی ختمی بات نہیں ہے، یہ کوئی فائنل چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ فتوے ہیں. یہ آپ نے جو اس پہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے یہ میرے لیے ہے، یا میں ایکسپلین تھوڑا بہت کر دیتا ہوں بس. وہ میری سوچ ہے، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. لیکن اس کا آپ سے نہیں پوچھا جانا، اس کا مجھ سے ہی پوچھا جانا ہے. آپ کا اسی سے پوچھا جانا ہے جو آپ نے اپنی سوچ بنانی ہے، جو آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، جو آپ نے محنت کرنی ہے. جزاک اللہ خیر.